اب کچھ سٹاک مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں. بالکل سٹاک مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں سٹاک مارکیٹ میں خاصا اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے. ایک ہفتے سے جاری مسلسل تیزی کا تسلسل کاروباری ہفتے کے دوسرے روز رکسا گیا ہے. بینچ مارک کے ایس&پی 100 انڈیکس میں 1000 پوائنٹس کھو بیٹھا ہے. منگل کو کاروباری دن کے آغاز پر ایک موقع پر 1400 پوائنٹس کی تیزی بھی دیکھی گئی تھی. تاہم مارکیٹ کے اختتام پر پی ایس ایکس کا بینچ مارک کے ایس&پی 100 انڈیکس 1073 پوائنٹس یا 0.99% کمی سے 1,08,896 پوائنٹس پر آ گیا. تو یہ تیزی اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. احسن مہنتی سٹاک ایکسپرٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم احسن صاحب. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مارکیٹ کے اس تیزی سے اتار چڑھاؤ کی وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں اپیرنٹلی جو شرح سود ہے پاکستان میں وہ کم ہو رہا ہے. وہ اس حد تک کم ہو رہا ہے کہ یہ 22% پر تھا پہلے ڈسکاؤنٹ ریٹ، اور وہ 15% پر آ گیا ہے. آگے جو پالیسی اناؤنسمنٹ ہے دسمبر 16 کو، وہ شرح سود مزید جو ہے وہ کم ہوگا. جب یہ شرح سود کم ہوتا ہے تو ایکویٹی مارکیٹ میں پیسہ آتا ہے اور ایکویٹی مارکیٹ زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ جو میجر وجہ مارکیٹ کی جو بڑھنے کی ہے اس اسپیکولیشن پر ہے کہ شرح سود جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آنے لگا ہے. اور آئی تھنک کہ اس کا ہم نے دیکھا بھی ہے کہ گورنمنٹ جو بانڈز ہیں وہ اس وقت جو ہے تقریباً سنگل ڈیجٹس پہ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہے ہیں. رائٹ. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ ابھی جب مارکیٹ زیادہ یعنی بالکل اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ کبھی گر جاتی ہے کبھی اوپر چلی جاتی ہے، تو اس میں انویسٹرز جو عام انویسٹرز ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. آپ ان کو بھی کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے، کیا فورسی کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں یہ جو فلکچویشن ہے یہی ریزن ہے کہ مارکیٹس کے اندر ریٹرن جو ہے وہ لوگوں کو 50% تک پر اینون جو ہے وہ ملتے ہیں. یعنی کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان مارکیٹ نے ایک سال تو 100% ریٹرن دیا اور اس سے پچھلے سال 50% ریٹرن دیا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مارکیٹ میں فلکچویشن ہوتی ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی سے. گلوبل آپ دیکھیں تو جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے تو ظاہر اس کے حساب سے جو ہے وہ انسرٹینٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انویسٹر اسپیکولیٹ کرتے ہیں اور اسپیکولیشن میں لاسز بھی ہوتے ہیں اور پروفٹس بھی ہوتے ہیں. تو انویسٹرز کو ہم یوزولی جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ڈیویڈنڈ ہائی پروفٹ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوتی ہیں، پروفٹ ہونا بھی ایک امپورٹنٹ ہے چیز، بٹ اس کا ڈسٹریبیوٹ ہونا بھی امپورٹنٹ ہے. تو ظاہر ہے جہاں پہ ڈسٹریبیوشن زیادہ ہے ان کمپنیوں کے اندر انویسٹمنٹ لوگ کرتے ہیں تو ظاہر ان کو ڈیویڈنڈز بھی ملتے ہیں، ساتھ میں ان کو کیپٹل اپریسیشن ملتی ہے اگر ملک کے حالات بہتر ہوں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. جو اکنامک ڈیٹا ہے ریمیٹنسز کا وہ امپروو ہوا ہے، ایکسپورٹ امپروو ہوئی ہیں، ایف ڈی آئیز امپروو ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک کہ بہتر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے انویسٹر کو بینیفٹ بھی ملتا ہے اور وہیں پر انویسٹر کو انویسٹ کرنا چاہیے. رائٹ. احسن صاحب یہ بھی بتائیے کہ کون سے سیکٹر بہتر پرفارم کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت؟ جی صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، واپس رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شرح سود جب بالکل شرح سود پر انہوں نے کہا کہ 22-23% سے اب شرح سود نیچے آ گئی ہے اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ 2-2.5% دوبارہ جب اب مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوگا تو اس میں شرح سود کم ہوگی اور جب کم ہوتی ہے تو اکنامک ایکٹیویٹی بنتی ہے. لیکن ہم دیکھیں ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں تو ٹھیک ہے لوگ لگا رہے ہیں اور تیزی بھی آ رہی ہے، لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ ہمیں اکانومی اسٹیبل ہوتی ہوئی اتنی تیزی سے نہیں آ رہی. احسن صاحب سے پھر کنیکشن ہوا ہے. جی احسن صاحب کون سے سیکٹرز بہتر پرفارم کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس وقت تو اکراس دا بورڈ بائنگ ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل 18 سے 19 سیکٹر جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہوتے ہیں ان کے اندر اکراس دا بورڈ یعنی کہ ہر سیکٹر کے اندر بائنگ اسپری ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انویسٹر کو ہر جگہ پر جو ہے وہ اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ شیئر پرائسز بڑھیں اور ظاہر ہے اسی بیسس پہ اسپیکولیشن ہوتا ہے. تو ویسے پرائمریلی سیکٹر جو کہ مارکیٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اس میں آئل، بینکنگ اور فرٹیلائزر سیکٹر ہیں، جس کے اندر بشمول انویسٹمنٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کمپنی کے جو کارپوریٹ ریزلٹس ہیں وہ بہترین آ رہے ہیں یا ان کی جو ارننگز ہیں وہ ہسٹوریکل ہائی جو ہے آئل سیکٹر کے اندر، بینکنگ اور فرٹیلائزر سیکٹر میں دیکھی جا رہی ہے. جی احسن صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ تو وہ دیکھتے ہیں کہ فوراً امپیکٹ پڑتا ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے، حکومت بھی اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ دیکھیں اسٹاک بڑھ گیا، لیکن آپ کی اکانومی میں وہ ریلیٹ نہیں کر رہا، وہ نظر چیز نہیں آ رہی اسٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا.
تو اس کی وجوہات کیا دیکھتے ہیں؟ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے یہ، اسٹیبل ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا؟ دیکھیں یہ جو بہترین کمپنیز ہیں دنیا کی، جو بہترین کمپنیز ہوتی ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں جا کے لسٹ ہوتی ہیں. اسی طرح کی پاکستان کے اندر جو بہترین کمپنیز ہیں 500 بہترین کمپنیز، کیونکہ پاکستان کے اندر تو بیشتر 50,000 یا 1 لاکھ کے بٹوین جو ہے وہ کمپنیز ہیں. تو جو بہترین ان میں 500 کمپنیز ہیں وہ لسٹ ہوتی ہیں ایکسچینج کے اندر آ کر. تو وہ کمپنیز جو ہیں وہ یوزلی آؤٹ پرفارم کرتی ہیں. یعنی کہ HBL بینک ہے، آپ دیکھیں UBL بینک ہے، اسی طریقے سے PSO ہے. تو میں اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ جا کر پیٹرول ہم اس کا لیتے ہیں یا پھر اس کے کنزیومر بنتے ہیں. اگر وہ بینک سے یا فرٹیلائزر کمپنی ہے تو اس سے ہم ایگریکلچر پروڈیوس اگاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بہترین کمپنیز آؤٹ پرفارم کر رہی ہیں. تو اب اس کا جو ریفلیکشن اکانومی پہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہیں. بٹ سرٹنلی یہ 500 کمپنیز کوئی بیرومیٹر نہیں ہے، بٹ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر یہ کمپنیز اچھی ارننگ دے رہی ہیں، یعنی کہ اچھا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں یا ان کے انویسٹر کو بینیفٹ دے رہی ہیں، تو جنرلی جو ہے ملک کا ڈائریکشن بہتر نظر آتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس حساب سے ان کمپنیز کی جو آؤٹ پرفارمنس ہے وہ ایک بیرومیٹر ہوتا ہے کہ ملک کی بیشتر کمپنیز جو ہیں وہ آؤٹ پرفارم کر رہی ہیں، بٹ یہ ضروری نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اکانومی کے اندر جنرلی ہمیں نظر نہیں آ رہا، بٹ ظاہر ہے ان کمپنیز کی حد تک تو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹرز کو بینیفٹ ہو رہا ہے. اچھا ایک اور سوال ہے احسن صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے ڈائریکٹ اگر ویسے سوال کیا جائے کہ یہ ایک کوئی کارٹل بھی ہے، نیکسس بھی ہوتا ہے اسٹاک میں، اور اس طریقے سے لوگوں کے پیسے ڈوبتے بھی ہیں، انویسٹ کر دیا جاتا ہے فوری طور پر، شیئرز خرید لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد شیئرز بیچ دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ایک نیکسس سا بھی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑی منوپلی آپ کو نظر دیکھیں نیکسس جو ہے نا وہ تو ساری دنیا کے اندر نیکسس ہوتے ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل ہر سیکٹر کے اندر آپ فارماسیوٹیکل میں دیکھیں تو ٹاپ 5 کمپنیز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اسٹاک بروکریج کے اندر بھی 5 کمپنیز ہیں جو کہ ظاہر ہے سب سے زیادہ والیوم کریٹ کرتی ہیں اور وہ ڈائریکشن بھی دیتی ہیں کہ فلاں جو کمپنی ہے وہ اچھی ہے اور فلاں کمپنی بری ہے. تو آئی تھنک کہ اس کے حساب سے تو جو ہے وہ ہم اس چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ان 5 کمپنیز یوزلی وہ میجر والیوم کریٹر ہوتی ہیں اور ظاہر ہے انہی کی ڈائریکشن پہ مارکیٹ اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی کین ریئلی اگنور دیٹ. بٹ یہ ساری دنیا کا نارم ہے کہ جو بڑے جو پلیئرز ہوتے ہیں یعنی کہ بڑے انویسٹر ہوتے ہیں ان کی بائنگ اینڈ سیلنگ کے حساب سے جو ہے وہ مارکیٹ کا اتار اور چڑھاؤ فلکچویٹ ہوتی ہے. بالکل. احسن مہنتی صاحب، اسٹاک ایکسپرٹ، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں وقت اور اپنی ایکسپرٹیز سے آگاہی دی. وہی اس بات سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اکانومی میں نہیں اس طرح نظر آ رہا، لیکن ہماری اسٹاک مارکیٹ میں بہتر ہو رہی ہے، معیشت بہتری بہتری کی جانب ہے، انٹرسٹ بھی کم ہو رہا ہے، تو اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. بہرحال بڑھ رہے ہیں. بالکل.